الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی براعت ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کا مطلب بیان فرمایا اور اس خواب کے ذریعے جس قحط سالی کا بیان تھا اس قحط سالی سے بچنے کی تدبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی اور ایک بشارت بھی سنائی کہ قحط سالی کے بعد زمانہ ایک دم اچھا ہو جائے گا۔ یہ ساری تفصیل سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ جیل میں ان کو کس نے ڈالا، کیا ضرورت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے منع کر دیا جب تک کہ حق واضح نہ ہو جائے۔ جو الزام ان کے اوپر لگا تھا وہ الزام صاف نہ ہو جائے۔ چنانچہ کل ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگا تھا وہ سارا کا سارا الزام ختم ہو گیا۔ عورتوں نے آ کر کے شاہی دربار میں اقرار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پاک باز ہیں، ہم نے ہی حضرت یوسف کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور زلیخا نے بھی آ کر کے اقرار کیا کہ میرا ہی جرم تھا، میں نے ہی یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ساری گفتگو کل آپ نے سنی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی فرمان کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے بلایا کہ آؤ، آپ کو جیل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ آپ کو رہا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نیگلیکٹ کیا، جا میں نہیں آتا، اتنے سال میں جیل میں ہوں، میرے اوپر خامخواہ الزام لگا ہے، پہلے اس کو ٹھیک کر کے آؤ، جا کر کے عورتوں سے پوچھو۔ تو دربار کو دوبارہ قائم کیا گیا، عورتوں نے آ کر کے گواہی دی، زلیخا نے آ کر کے گواہی دی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو سامنے والا کبھی یہ نہ سمجھے دیکھو کتنا گھمنڈ ہے ان میں۔ بعض لوگ بولتے ہیں نا اس طرح کہ بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ آپ کو چھٹکارا ملنے والا ہے، آپ آ جاؤ اور یہ ٹھکرا رہے ہیں، نہیں میں نہیں جاتا بھائی، پہلے میرے اوپر جو الزام لگا ہے اس کو ٹھیک کرو۔ تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ان کے دل میں نعوذ باللہ غرور ہے، یا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ بھی آپس میں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اور معافی تلافی ہو جاتی ہے اور کسی کو بلایا جاتا ہے، چلو ہاتھ ملا لو، اور وہ کہنے لگے نہیں پہلے کلیئر ہو جائے تب جا کر کے میں آؤں گا، یہ ہے وہ ہے، تو سامنے والے بولتے ہیں ہو گیا چھوڑو جی، اتنے پاک کیا تمہیں، چلو، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی اس طرح نہ سمجھ لے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہوں. نہیں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا ہوں. میں جو ہے اپنے نفس سے بری، یعنی میرے پیچھے نفس نہ لگا ہو، ایسا میں نہیں سمجھتا. ہر آدمی کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہے. ہر آدمی کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، شیاطین کے وساوس میں انسان گھرا رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے، جب تک میرے اوپر لگے ہوئے الزام کو ہٹایا نہیں گیا، میں باہر نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اپنے آپ کی تعریف کر رہا ہوں یا اپنے آپ کو بڑا ہی پاک باز سمجھ رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میرے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اور انسان کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہ تو بہت زیادہ برائی کی طرف دعوت دینے والا ہے. نفس کا مطلب کیا؟ ہمارا دل. ہمارے دل کے اندر جس جگہ سے خواہشات ابھرتی ہیں، ہمارے دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں کام کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں کھانا، فلاں سے نکاح کرنا، فلاں جگہ سے مال لینا، یہ سب دل کے اندر جو بات چیت چلتی رہتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ نفس کرتا ہے. تو اس نفس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا نفس تو برائی کی طرف دعوت دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے اوپر رحم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس آدمی کے ساتھ ہوگی، اس کا دل مطمئن نہ ہو جائے گا. نفس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے امارہ. امارہ کا مطلب ہے برائی کی طرف دعوت دینے والا نفس. اس کا اثر آدمی کے اوپر ظاہر ہوتا. وہ انہیں نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا رہتا ہے، سود کھاتا ہے، یا لوگوں کی برائیاں کرتے پھرتا ہے، اوباش قسم کا آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا خود کا نفس. اور دوسرا نفس ہے ایک دم ٹاپ موسٹ پہ ہے، وہ نفس مطمئنہ، یعنی گناہ کی طرف وہ آدمی نہیں جاتا، نیکی کی طرف وہ آدمی جاتا رہتا. اس کا دل ہمیشہ اچھے کام کرنے کو بولتا رہتا. اذان ہو گئی، اس کا دل بولتا چل نماز پڑھ لے. بازار سے جا رہا ہے، اس کا دل بولتا نظر نیچے رکھ کے چل. کہیں کوئی سامان خریدنے جاتا ہے، حلال چیز کو خرید، حرام کو مت خرید، دل بولتا رہتا ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطمئنہ. ایسا نفس جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اچھے کاموں کی ترغیب دیتا رہتا ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں ہے نفس لوامہ، یعنی وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، گوپی، دیوار کی بلی. اب سمجھ میں آ گیا. کبھی ادھر کبھی ادھر. اچھا کام کر لیا تو دل خوش ہو جاتا، برا کام کر لیا تو دل بولتا کہیں پکچر دیکھنے گیا، شراب پینے کیوں گیا. اس کا دل خود اسے ملامت کرتا رہتا ہے. اچھا کام کرنے پر دل جو ہے اس آدمی کی تعریف کرتا ہے، وہ نفس. برا کام کرنے پر اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے. تو مسلمان کیا، تیرے سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی،
رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو نے ایسا غلط کام کیا، اس کا دل اسے ملامت کرتا رہتا ہے۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک دم نیچے گرا ہوا نفس انسان کا وہ ہے امارہ، ہمیشہ برائی کی طرف اس کا دماغ لگا رہتا ہے۔ چوری کیسے کرنا، شراب کیسے پینا، نماز سے دور، مسجد سے دور، ہمیشہ اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے، ایک دم نیچے جہنم۔ نفس مطمئنہ ایک دم ٹاپ پوائنٹ پہ رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یعنی اللہ کے احکام پر اسے پورا اطمینان ہے، عمل کرتا رہتا ہے، اس کا دل ایک دم نفس ایک دم مطمئنہ ہو گیا، سٹیبل ایک جگہ، برائی کی طرف نہیں جاتا، نیک کام کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ نفس جو کہ مطمئن ہے ایمان پر، اللہ کے احکامات پر وہ جمع رہتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل راضی ہوتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہے۔ جب فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے نا، تب اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تو تو بڑا پاک باز ہے، بہت اچھا ہے، تیرا نفس ایک دم بہت زبردست، تیرا دل بہت اچھا ہے، چل تیرے رب کی طرف راضی ہونے کی حالت میں چل، اور اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ پھر کیا بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ مطمئنہ جو نفس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور نفس امارہ جو ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور بیچ میں جو ہے نفس لوامہ، اچھا کام کرنے پر دل خوش ہوتا، برا کام کرنے پر دل ملامت کرتا، تو یہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں اپنا دل کیسا بنانا؟ نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ کون سا نفس بنانا ہے؟ نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس۔ ایمان پر ہمیں اطمینان ہے، نماز پڑھے تو اطمینان، اچھا کام کرے تو اطمینان، گناہ سے بچ گئے تو سکون۔ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان بس وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے، آگے کا کام یہ نفس کرتا ہے۔ اب دیکھیے رمضان میں سرکش شیاطین کو اللہ پاک نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود رمضان میں بھی بہت سارے مسلمان باٹل مار رہے ہیں، بہت سارے مسلمان، اور ہٹے کٹے تندرست مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ بعض مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا؟ وہ نفس یہ سب کروا رہا ہے۔ ان کا نفس کیا ہے؟ امارہ ہے۔ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے نفس۔ وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تمام فرشتوں کو، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان کو وہاں بہکانے کے لیے کوئی دوسرا شیطان تھا کیا؟ جس وقت اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان بھی وہیں پر تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو شیطان کو بہکانے کے لیے کوئی دوسرا شیطان تھا کیا؟ نہیں، بلکہ شیطان کا نفس تھا، اس کا دل تھا جو اسے بہکا رہا تھا، اور اس کو بول رہا تھا اس کا نفس، اس کا دل، کہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو نیچے جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کو اوپر بھی ڈالو تو نیچے آ جاتی ہے، تیرا گریڈ زیادہ ہے، تو سجدہ مت کر۔
تو شیطان کو بھی گمراہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ اس کا نفس ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک انسان کا خود کا نفس ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا یہ دل پاک کیسے ہوگا؟ 2005 میں ہمارے استاد آئے تھے مظفر نگر سے ایک جگہ یہاں بیان کرنے کے لیے۔ بیان کے بعد حضرت نے مجھے کہا چل ہمارے ساتھ تھوڑا دوسری جگہ جانا ہے۔ حضرت کے ساتھ کار میں بیٹھ کر دوسری جگہ گیا، ہندو پور لے گئے حضرت، وہاں بھی کہیں بیان تھا حضرت کا۔ تو کار میں جاتے جاتے حضرت نے کار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نصیحت کی اور فرمایا کہ دیکھو ہمارا دل پاک کیسے ہوگا۔ اس کو مثال دے کر کے سمجھایا۔ زمین ہے، زمین میں گندگی پڑی ہوئی ہے، اب وہ گندگی پاک کیسے ہوگی؟ اتنی بارش ہو کہ پانی سے وہ ساری کی ساری گندگی زمین سے ہٹ جائے اور پانی اس کو بہا کر کے لے جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ اگر بارش نہ ہو تو دھوپ، ایک دم تیز دھوپ اس کے اوپر پڑنی چاہیے، اتنی تیز دھوپ ہو کہ اس گندگی کو جلا کر کے ایک دم راکھ بنا دے اور وہ راکھ ہوا میں اڑ کر کے چلا جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر جو گندگی لگی ہوئی ہے وہ گندگی پاک ہونے کے بھی دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، آدمی اللہ کا ذکر اتنا کرے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، خوب اللہ کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنا وہ اللہ کا ذکر کرے۔ حضور نے فرمایا تم ایسا ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تم کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ تو پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تم اتنا ذکر کرو لوگ تمہیں کہنے لگے انہیں دیوانہ بھائی، کب دیکھے تو تسبیح پڑھتا رہتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو کہ اللہ کی رحمت کی بارش تمہارے دل کے اوپر برسے، اس کی وجہ سے تمہارا دل ایک دم پاک صاف ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ کسی نیک اللہ والے کی نظر تمہیں لگ جائے۔ وہ جو نظر ہے، اللہ والوں کی نظر سے جو نور نکلتا ہے اس کے ٹیمپریچر سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی نظروں میں اللہ پاک نے طاقت اور تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی اللہ والے کی نظر ہمارے دل پر پڑ جائے تو ہمارا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ دلی کی جامعہ مسجد میں ذکر کیا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ بہت بڑے اللہ والے، اور ہمیشہ چہرے کے اوپر ایسا کپڑا ڈالے رہتے تھے، ایسا یہاں تک راستہ چلتے تو بس زمین نظر آتی، انسان کو نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لوگوں نے پوچھا حضرت تھوڑا کپڑا اوپر رکھو، رومال، تاکہ ہم آپ کو دیکھیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے۔ حضرت بولتے ہیں نہیں، کپڑا ایسے ہی یہاں تک رہنے دو۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، حضرت آپ کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اپنا چہرہ دکھائیے، رومال تھوڑا اوپر رکھیے، آپ کا مبارک چہرہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے اپنا رومال اٹھا کر اس آدمی کے سر پہ ڈال دیا، تو دیکھ لے۔ اس کے سر پہ جیسے ہی رومال ڈالا وہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب ہوش آئے تو اس سے پوچھا کیا ہوا بھائی، بے ہوش ہو کر کے کیوں گرا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت کا رومال جیسے ہی میں نے اپنے سر پر ڈالا مجھے پورے محلے میں ایک بھی انسان نظر نہیں آیا۔
जिस्म इंसान जैसा है, सर किसी का गधा जैसा, किसी का सर कुत्ता जैसा, किसी का सर लोमड़ी जैसा। मतलब क्या, वो देखने में इंसान है, हकीकत में उसके अंदर कुत्ते जैसी आदत है, सूअर जैसी आदत है, सांप जैसी आदत है, काटना, दुश्मनी, मारना। तो अल्लाह वालों की नज़रों में ये ताकत होती है कि वो इंसानों को इस तरह से देखते हैं। बहरहाल, तो हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाहि अलैह दिल्ली की जामिया मस्जिद में मुराकबा करते थे, मेडिटेशन और ज़िक्र किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत ज़िक्र करके मस्जिद से बाहर आए, सबसे पहली नज़र हज़रत की मस्जिद के बाहर ये कुत्ते के ऊपर पड़ी। तो हज़रत के बारे में लिखा है कि उस कुत्ते के ऊपर हज़रत की जो नज़र पड़ी, ज़िक्र के बाद, तस्बीह के बाद, मुराकबा, आदमी जब मुराकबा करता है दिल में उसको अल्लाह नज़र आता है। अल्लाह यानी अल्लाह नहीं, हकीकत में नहीं, यानी उसका तसव्वुर, उसका इमेजिनेशन ये बोलता है गोया वो अपने दिल में अल्लाह को देख रहा हो। उसका दिल, जबान नहीं, उसका दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा हो। तो जब जिक्र करके मुराकबा करके हजरत निकले, वो जो असर था, हजरत की नज़र जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलने के बाद कुत्ते के ऊपर पड़ी, तो उस कुत्ते के अंदर बुजुर्गी आ गई। अब वो कुत्ता मोहल्ले में जहां भी जाता, 4-5 कुत्ते उसके पीछे पीछे जाते थे। वो कुत्ता जहां भी जाकर खड़ा होता, सारे कुत्ते पिन ड्रॉप साइलेंट, उसकी इज्जत किया करते थे दूसरे कुत्ते। तो उलमा ने लिखा है हजरत की बायोग्राफी में कि एक अल्लाह वाले की नजर कुत्ते पर पड़ गई तो कुत्ते को इज्जत मिल गई। अगर अल्लाह वाले की नजर हम जैसों पर पड़ जाए तो हमें इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहरहाल, ये बहुत लंबा टॉपिक है, जल्दी से ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो हमें अपना दिल कैसा बनाना, नूरानी बनाना है। हमारा दिल किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। इस दिल के अंदर अल्लाह के अलावा किसी गैर के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जो ये सारा किया है, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को हटाए बगैर जेल से बाहर नहीं आया, तो कहीं तुम ये ना समझ लेना कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा पाकबाज बना करके तुमको पेश कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर कोई गुरूर फ़ख्र नहीं है। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं भी अपने नफ्स को बरी नहीं समझता हूँ। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो बुराई की तरफ कसरत से दावत देने वाला होता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर ये कि अल्लाह तबारक व ताला किसी पर रहम कर दे तो उसका दिल अम्मारा नहीं रहता बल्कि मुतमइन्ना बन जाता है। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बिलाशुबा मेरा रब बड़ा ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो यहाँ से हमें क्या सबक मिला? पैगंबर भी अपनी बड़ाई नहीं करते, हालांकि वो बड़ाई के मुस्तहिक हैं। एक भी गुनाह उनकी जिंदगी में नहीं होता, सगीरा भी नहीं, कबीरा भी नहीं, बड़ाई के वो मुस्तहिक हैं। इसके बावजूद पैगंबर भी अपनी तारीफ खुद नहीं करते, अपनी बड़ाई नहीं करते। तो हम कौन से खेत के मूली, कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते भी हैं वो नमाज नमाज कहलाने के लायक है या नहीं, खुद गौर कर ले। तो हम चाहे जितने नेक बन जाए, अपने आप की तारीफ नहीं करनी चाहिए। बस अल्लाह ताला ने पर्दा डाला हुआ है हमारे ऊपर, जब पर्दा हट जाएगा, लोगों के सामने हमारी बुराई अगर नज़र आ जाए, लोग हमें सलाम करना तो दूर की बात है, हमारे ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इतने गंदे हमारे दिल हैं, इस तरह के बुरे ख्यालात
دلوں کے اندر آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے خوب ذکر کرنا، خوب اللہ کا نام لینا، تسبیح پڑھنا، تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے دل کی گندگی کو صاف کر رہا ہے، اللہ کی رحمت میرے دل پر آ رہی ہے۔ تو آدمی کو اس طریقے سے میڈیٹیشن کرنا، مراقبہ کرنا، اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، انشاءاللہ اس سے ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔